آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبریں تفصیل سے۔ ریاستی وزیر مملکت برائے زراعت عبدالستار نے ضلع کلکٹر آفس میں خریف ہنگام سے متعلق ایک جائزہ میٹنگ طلب کی اور متعلقہ افسران کو ضروری ہدایتیں دیں۔ وزیر زراعت نے یہ اجلاس ماہ قبل خریف ہنگام کا جائزہ لینے کے مقصد سے منعقد کیا تھا۔ اس موقع پر عبدالستار نے خریف ہنگام سمیت کھیتی کے لیے پانی، پینے کے پانی کا ذخیرہ کتنا موجود ہے اور قلت کی کیا صورتحال ہے، ان تمام امور کا جائزہ لیا۔ نیز کہا کہ اس سال بارش کے اطمینان بخش ہونے کی قیاس آرائی محکمہ موسمیات نے جتائی ہے۔ عبدالستار نے مزید کہا کہ مشکل و آفات کی گھڑیوں میں ان کی سرکار اور ان کا شعبہ ہمیشہ ہی کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ریاست میں اسکولی نصاب میں زراعت سے متعلقہ نصاب شامل کیے جانے کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کے ذریعے اسکولی سطح ہی سے طلباء کو کھیتی و زراعت سے متعلق معلومات دی جا سکے گی۔ بوگس تخم و کھاد کے پھیلاؤ اور فروخت کو روکنے کے لیے ہائی ٹیک لیب کے قیام کی بھی انہوں نے اطلاع دی۔ اسی طرح دیگر کئی اہم امور زراعت کی جدید کاری و ترقی سے متعلق معلومات وزیر زراعت نے اس موقع پر منعقد پریس کانفرنس کے ذریعے دی ہے۔ نیز کسانوں کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے نقصانات سے نہ گھبرانے اور حکومت سے انہیں ہر ممکن مدد دیے جانے کا خلاصہ عبدالستار نے کیا ہے۔ आणि नंतर शंकूमध्ये चालला जातो, तेव्हा म्हणून शंकू गोगलगाय अशा नावाची त्याची आहे। त्याच्याबद्दल गेल्या वेळेस आम्ही मोठ्या प्रमाणावर काही लातूर जिल्ह्यामध्ये झाला होता, त्याचा 100 कोटी रुपये नुकसान दिला, परंतु भविष्यामध्ये त्याचा प्रादुर्भाव जास्त एरियामध्ये होणार नाही, अजून कोणते रोगराई येणार नाही किंवा आली तर त्याचा मुकाबला करण्यासाठी आमच्या कृषी विभाग आणि विद्यापीठ या दोघांना वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या दिल्या। आपल्या जिल्ह्यामध्ये जे काही मुख्य अधिकारी असतात त्यांनी काही नाविन्यपूर्ण योजना, काही जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या जिल्ह्यामधल्या अनेक प्रधानमंत्री महोदयाच्या नावाने जी योजना आहे, प्राईम मिनिस्टरच्या नावाने, मुख्यमंत्री महोदयाच्या नावाने आमची मुख्यमंत्री सूक्ष्म योजना, म्हणजे अनेक वेगवेगळ्या योजनेचा आढावा घेतल्यानंतर आपल्याकडं पीक विमा जो आहे तो पीक विमा किती लोकांनी भरला, किती लोकांनी त्याची मागणी केली होती, त्याची शेवटी त्याचे सेटलमेंट करताना त्या पीक विमा कंपनीने त्या गावापर्यंत, त्या शेतकऱ्यापर्यंत गेले किंवा नाही, गेल्यानंतर किती लोकांना दिला, किती लोकांची अर्ज पेंडिंग आहे याचाही संपूर्ण आढावा घेतला। आणि या सर्व परिस्थितीमध्ये ही आता आपली खरीपची पूर्व तयारी माझ्या मराठवाड्याच्या शेतकरी बांधवांना आपल्या माध्यमातून एकच विनंती करायची की त्यांच्या मागणीप्रमाणे, त्यांच्या परिस्थितीप्रमाणे, त्यांच्या वेगवेगळे पीक आहे, वेगवेगळ्या जिल्ह्यामध्ये, वेगवेगळ्या तालुक्यामध्ये आहे, त्यांची जी डिमांड असते त्या डिमांड प्रमाणे आपल्याकडे त्यांच्या मागणीप्रमाणे खतापासून तर बियाण्यापर्यंत संपूर्ण स्टॉक आहे। काही ज्या ऐन वेळेवर जी परिस्थिती निर्माण होईल आणि त्या परिस्थितीनुसार काही कमी जास्त असलं त्याची पूर्व तयारी आमच्याकडे आपण घेतलेली आहे। मराठवाडा विभागामध्ये कापूस, सोयाबीन, मका या महत्त्वाचे 3 पीक फार मोठ्या प्रमाणावर खरीपमध्ये जे येतात, त्या रब्बीचे पिकं वेगळे असतात, त्यानंतर मग रब्बी आणि खरीप झाल्यानंतर एक जे सीजन जसा आता चालू आहे। शहर की पानी फराहमी में हरसुल तालाब का पानी माविन साबित होगा। बारिश में ताख़ीर के पेश नज़र मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया ने हरसुल तालाब के पानी को एहतियात से इस्तेमाल करने की मनसूबाबंदी कर रखी है। ऐयार है कि फिलवक्त हरसूल तालाब से रोज़ाना 9 MLD पानी लिया जा रहा है, जिसके सबब तवक्को है कि ये पानी सितंबर के महीने तक काफ़ी हो सकेगा। मौसम गर्मा में चूँकि जायकवाड़ी तालाब से पानी के निकास में कमी आ जाती है, जिसके सबब हरसूल से ज़ायद पानी के हुसूल का फैसला पिछले साल लिया गया था और बाद अज़ां फिल्टर प्लांट से दिल्ली दरवाज़ा तक कमोबेश 2 किलोमीटर की नई आबी पाइपलाइन डाली गई थी। हरसूल तालाब से इब्तदा में 4.5 MLD पानी फराहम किया जाता रहा और शहर के हडको N11, N12 की कुछ बस्तियों और कदीम शहर के कुछ इलाकों को इस तालाब का पानी फराहम किया जाता रहा है। माहिरीन मौसमियात ने इस बरस बारिश की आमद में देरी और तनासुब से कम बारिश होने की क़ियास जताए हैं, जिसके सबब एहतियाती तदाबीर के तहत हरसूल का पानी किफ़ायत शारी से इस्तेमाल करने की मनसूबाबंदी म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने की है और फिलवक्त 9 MLD पानी लिफ्ट किया जा रहा है। इस तरह की इत्तला मुतल्लिक़ा शोबे के ज़िम्मेदार MB काजी ने दी है।
دولت آباد کے تاریخی دہلی دروازے میں ایک بار پھر ٹریفک جام ہو گیا اور 2 گھنٹوں تک راہداری میں رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ واضح رہے کہ اس گیٹ سے وقت واحد میں صرف ایک گاڑی ہی پاس ہو سکتی ہے اور ایک ہی وقت میں 2 ویلر و 4 ویلر گاڑیوں کی بڑی تعداد میں آ جانے اور ہر ایک کے اس گیٹ کو پہلے پار کرنے کی تگودو میں یہاں لگے اس ٹریفک جام کو قابو کر کے پھر سے ٹریفک بحال کرنے میں ٹریفک پولیس کے پسینے پھوٹ گئے۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز خلدآباد کے بھدرا ماروتی کے درشن کو آنے و جانے والے زائرین کے ازدحام اور اسی طرح اسکولی تعطیلات اور اسکولی بچوں کی سیاحتی گاڑیوں اور دیس بدیس کے سیاحوں و ویکینڈ پر آؤٹنگ کرنے والے سیاحوں کے ازدحام کے سبب اس روڈ پر گاڑیوں کا ہجوم تھا جو دہلی گیٹ پر جا کر اٹک گیا اور کم و بیش 2 گھنٹوں کے جام میں دونوں جانب گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں دیکھی گئیں۔ مسافرین و سیاحوں نے مطالبہ کیا ہے کہ انتظامیہ یہاں ہر وقت لگنے والے اس ٹریفک جام کے مسئلے کو فوری حل کر کے ٹریفک کا کوئی بہتر متبادل فراہم کرے۔ باوسوخ ذرائع سے ملی اطلاع کے مطابق میونسپل ایڈمنسٹریٹر کی دستخط کے بعد ایگزسٹنگ لینڈ یوزر میپ شہریان کے لیے دستیاب کر دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ شہر کا نیا ڈی پی پلان بنانے کے لیے حکومت نے ڈپٹی ڈائریکٹر آف ٹاؤن پلاننگ ڈاکٹر رضا خان کی قیادت میں 19 جنوری 2022 کو ڈی پی یونٹ تشکیل دیا تھا۔ ڈاکٹر رضا خان کی رہنمائی میں ڈی پی یونٹ میں شامل افسران و ملازمین نے شہر کا سروے کر کے ایگزسٹنگ لینڈ یوزر میپ یعنی ELU میپ تیار کیا تھا جو بند لفافے میں میونسپل ایڈمنسٹریٹر کو پیش کیا گیا ہے۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر نے پیش کردہ ELU میپ میونسپل کارپوریشن کے ڈپٹی ڈائریکٹر آف ٹاؤن پلاننگ کو جانچ کے لیے سپرد کیا۔ رخصت سے لوٹنے کے بعد ان کی اس میپ پر دستخط ہونے کے بعد ELU میپ شہریان کے لیے دستیاب ہونے کا امکان ہے۔ ELU کا مشاہدہ کرنے کے بعد اس میں ریزرو کی گئی اراضیات سے متعلق تجاویز اور اعتراضات داخل کیے جا سکتے ہیں، لیکن ELU کے ظاہر کیے جانے سے پہلے اعتراضات اور سفارشات پر غور نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا شہریان کو شدت سے ELU ظاہر کیے جانے کا انتظار ہے۔ شیواجی نگر علاقے سے گزر رہی مین پائپ لائن پر لیے گئے 81 نل کنیکشن میونسپل عملے نے منقطع کر دیے۔ واضح رہے کہ شہر میں پانی فراہمی کے انتظامات درست کرنے کے لیے میونسپل ایڈمنسٹریٹر کی ہدایت پر مین پائپ لائن اور فیڈر لائن پر سے لیے گئے نل کنیکشن تلاش کر کے انہیں منقطع کرنے کے لیے 3 اسکواڈ تشکیل دیے گئے ہیں، جن کے تحت اسکواڈ نمبر 1 کے سربراہ و چیف اکاؤنٹس آفیسر سنتوش واہولے کی رہنمائی میں شیواجی نگر علاقے میں موجود BSNL آفس سے متصل راستے سے گزر رہی 250 ملی میٹر قطر والی مین لائن پر سے لیے گئے 81 نل کنیکشن میونسپل عملے نے منقطع کر دیے۔ یہ کارروائی اسکواڈ انجینئر روہت انگڑے، انجینئر انکش واگ اور میونسپل ملازمین محمد شریف، ویبھو بھٹکر، سوپنل پاٹیکر، تمیز پٹھان، ساگر ڈیگھوڑے، تشار پوٹ پلےوار اور انیل ہیوراڑے و دیگر نے انجام دی ہے۔ عازمین حج کے لیے منعقدہ 2 روزہ تربیتی ورکشاپ کا آج اختتام عمل میں آیا۔ اگلی تربیتی نشست 14 اور 15 مئی کو منعقد کی جائے گی۔ آج منعقدہ عازمین حجاج کی اس تربیتی نشست میں حج کے 5 دن اس عنوان پر ارشد انجینئر اور عزیز قریشی نے حاضرین کی رہنمائی کی، جبکہ مدینے کا سفر اس عنوان پر مولانا نسیم الدین مفتاحی نے تفصیلی روشنی ڈالی۔ اس نشست میں ضلع اورنگ آباد اور علاقے مراٹھواڑہ سمیت احمد نگر، اکولا اور دیگر مقامات سے بھی آئے عازمین حج شریک ہوئے۔ آئندہ نشست 14 اور 15 مئی کو جامع مسجد کے سعید ہال میں منعقد کی جائے گی، جس میں ٹیکہ اندازی کے علاوہ سعودی حکومت کی جانب سے جاری کی گئی نئی ہدایات سے متعلق بھی عازمین کی رہنمائی کی جائے گی۔ جون کے پہلے ہفتے میں اورنگ آباد کے عازمین کی سفر حج پر روانگی کا امکان بتلایا جا رہا ہے۔ مولانا آزاد کالج کے پروفیسر ڈاکٹر احتشام قادری ملازمت کی میعاد مکمل ہو جانے کے بعد اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے، جنہیں کالج انتظامیہ کی جانب سے پروقار وداعیہ دیا گیا۔ مولانا آزاد کالج کے پرنسپل و سوسائٹی کے سیکریٹری ڈاکٹر مظہر فاروقی کی صدارت میں منعقدہ اس پروگرام میں کالج کے وائس پرنسپل ڈاکٹر عبدالباری، ناظمہ بیگم،
اسرا زیدی، ڈاکٹر رفیع الدین ناصر، ڈاکٹر شیخ کلیم الدین، عباس احمد اور دیگر اسٹاف ممبران شریک تھے۔ کالج کے ذمہ داران اور اسٹاف نے ڈاکٹر احتشام قادری کی خدمات کی سراہنا کی اور انہیں مستقبل کے لیے نیک خواہشات کے نذرانے پیش کیے۔ اس وداعیہ پروگرام کے بعد حاضرین کی شیر خورمے سے ضیافت کی گئی۔ It was an emotional scene which had just come because we were together for almost 25 years, right from MA English till there. My aim and my main thing to switch from science to arts because of selection of a person who liked chemistry came. That was the drawback, that I just switched off from industrial chemistry to English literature. That all changes. How the life changes, you can just see, imagine how the life just changes now. It's a very nice message. A message written on a balloon which was flying high up in the sky. It's not what is outside, but what's inside that takes you to the top. بامبے ہائی کورٹ کی اورنگ آباد بینچ کی ہدایت پر سڑکوں، ہڑکوں اور شہر کے دیگر علاقوں میں راستوں کے کنارے کیے گئے ناجائز قبضہ جات ہٹانے کا سلسلہ جاری ہے، جس کے تحت گزشتہ روز پولیس میس سے کٹکٹ گیٹ تک کارروائی کی گئی۔ میونسپل ذرائع سے موصول اطلاع کے مطابق 29 اپریل کو پولیس میس سے کٹکٹ گیٹ جانے والے راستے پر سارا لانس اور اس کے سامنے موجود ٹپریاں پمپ سے متصل سڑک پر کیے گئے 15 ناجائز قبضہ جات، جن میں ٹین شیڈز اور ٹپریاں شامل تھیں، ہٹا دیے گئے۔ اسی طرح راستے پر غلط طریقے سے 3 ویلر اور 4 ویلر گاڑیاں پارک کر کے ٹریفک میں رخنہ ڈالنے والوں کے خلاف ٹریفک پولیس کی مدد سے جرمانہ عائد کیا گیا۔ اسی طرح بجرنگ چوک، بلی رام پاٹل اسکول اور ٹی وی سینٹر علاقے میں ٹریفک میں رکاوٹ بننے والے ٹھیلے اور ہاتھ گاڑیوں کے خلاف بھی کارروائی کی گئی۔ یہ مہم ایڈیشنل میونسپل کمشنر روندر نکم کی رہنمائی میں ایڈمنسٹریٹو آفیسر وسنت بھوئے، سویتا سونو نے، میونسپل دستے کے انچارج انسپکٹر فہیم ہاشمی، بلڈنگ انسپکٹر سید جمشید، رامیشور سوراسی، روندر دیسائی، PSI شیخ امین اور دیگر عملے نے انجام دی ہے۔ بازار ساونگی علاقے میں طوفانی ہواؤں کے سبب بجلی کے کھمبے اکھڑ کر گر جانے اور بجلی کے تاروں کے ٹوٹ جانے کے سبب تقریباً 16 گھنٹوں تک بجلی مسدود رہی اور ساکنان کی زندگی اندھیرے میں ڈوب گئی۔ اس علاقے کے کم و بیش 25 گاؤں سنیچر کی شب 8 بجے سے اتوار کی دوپہر 12 بجے تک بجلی فراہمی سے محروم رہے۔ دیہی ساکنان کو پوری رات اندھیرے میں بسر کر کے دوسرے روز دوپہر تک شدید گرمی بھی بجلی کے بغیر برداشت کرنی پڑی۔ اس روز ہوئی بارش اور طوفانی ہواؤں کے سبب زندگی کی رفتار تھم گئی تھی۔ ان ہواؤں کے سبب بازار ساونگی کے بجلی سب سینٹر کو بجلی فراہم کرنے والی لائن کے 3 کھمبے اکھڑ جانے کے سبب بجلی سپلائی بند ہو گئی تھی اور دوسرے روز مہاوترن نے درستی کا کام شروع کیا اور آدھا دن اسی میں ختم ہو جانے کے بعد یہ کام ختم کیا گیا، نیز سپلائی بحال کی گئی۔ اس طرح کی اطلاع یہاں کے معاون انجینئر PM کالے نے دی ہے۔ ہنگولی کے نوجوان کی پراسرار موت کی باریکی سے جانچ کر کے رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے، یہ حکم بامبے ہائی کورٹ کی اورنگ آباد بینچ نے ہنگولی پولیس کو دیا ہے۔ واضح رہے کہ ہنگولی کے ساکن اسماعیل خان نے ایڈوکیٹ سعید کی معرفت ضمن میں ایک فوجداری مقدمہ بامبے ہائی کورٹ کی اورنگ آباد بینچ میں داخل کیا تھا۔ ایڈوکیٹ سعید شیخ نے جرح کے دوران بینچ کے سامنے یہ استدلال پیش کرتے ہوئے مہلوک کی لاش کی رنگین تصاویر فاضل بینچ کو بتلائیں اور مہلوک کے جھلسنے و دیگر زخمیوں کی جانب توجہ مبذول کروائی تھی۔ عینی شاہدین کی جانب سے دیے گئے حلفیہ بیانات پر بھی تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے بینچ کو بتلایا کہ 30 ستمبر 2021 کو سپہر تقریباً 3 بجے کے قریب مہلوک عرفان خان، جو درخواست گزار کا شادی شدہ لڑکا تھا، اس علاقے کے ساکنان بھارت P شنکر یادو، روہت P راجو یادو، سومناتھ عرف اکشے P اشوک چندن شیوار، وٹھل P وشنو چندن شیوار مہلوک کو اپنے ساتھ ایک بار میں لے گئے، مگر پارٹی کے بعد مہلوک گھر نہیں لوٹا، جس پر مہلوک عرفان خان کے والد اسماعیل خان نے یکم اکتوبر 2021 کو پولیس میں اپنے بیٹے کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی تھی۔ 2 اکتوبر 2021 کو عرفان کی نیم برہنہ لاش ہنگولی سے 20 کلومیٹر دوری پر موجود سالے گاؤں سے گزر رہی ندی سے برآمد ہوئی تھی۔ لاش پر زخموں کے نشان اور پھوڑے موجود تھے، جس کی شکایت درخواست گزار نے پولیس سے زبانی اور تحریری طور پر کی تھی اور ملزم اور اس کے ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن سیاسی دباؤ کے پیش نظر
पुलिस मुलजिमीन को बचाने के लिए मुकदमा दर्ज किए बगैर ही केस को दबाने की कोशिश कर रही थी, जबकि हुकूमत की जानिब से मज़कूरा मामले में पुलिस तहकीक़ात में कोई मशकूक मामला सामने न आने का जिक्र करते हुए दरख्वास्त को खारिज करने की अपील की गई थी। दोनों फरीक़ैन के दलाइल और बहस सुनने के बाद फाजिल बेंच ने केस के तमाम दस्तावेज़ात का जायज़ा लिया और कहा कि पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि वो गैर जानिबदाराना और अदालती तहकीक़ात के ज़रिए सच्चाई को सामने लाए। फाजिल बेंच ने मुशाहिदा किया कि तिब्बी माहिरीन ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस्म पर फोड़े और ज़ख्मों का कोई जिक्र नहीं किया था। जस्टिस मंगेश एस पाटिल और जस्टिस अभय एस वाघमारे ने हिंगोली पुलिस को यह हुक्म दिया है कि इस मामले की बारीकी से जाँच करके रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। पिटिशनर की जानिब से एडवोकेट सईद शेख ने और हुकूमत की जानिब से असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर SD घायल ने पैरवी की। बाजार सावंगी ता इंदापुर और बाजार सावंगी ता जैतखेड़ा पुल का तामीरी काम तो शुरू कर दिया गया, लेकिन मुतबादिल रास्ता न दिए जाने के सबब इस रोड का ट्रैफिक ही बंद होकर रह गया है। बताया जाता है कि इस पुल के काम के सबब इस रास्ते पर 8 रोज से ट्रैफिक ठप है। अयार है कि इस रोड का गुज़िश्ता साल ही डामरीकरण किया गया था, ताहम एक नाले पर पुल का काम और बाजार सावंगी ता जैतखेड़ा रास्ते पर के पुल का काम जो माह मार्च में शुरू किया गया, ज़रूरी था कि मज़कूरा ठेकेदार पुल के इस काम के मकाम पर बाजू से मुतबादिल रास्ता फराहम करता ताकि ट्रैफिक बहाल रहता और इस रोड से आने जाने वाले मुसाफिरों को परेशानियों का सामना न होता, मगर ऐसा नहीं किया गया। दरी असना 2-3 रोज़ से इस इलाके में हो रही बेमौसम बारिश के सबब भी तमाम रास्ते कीचड़ ज़दा हो गए हैं और रास्तों पर गाड़ियां कीचड़ में फंसने के वाक़यात हो रहे हैं, जिसके सबब इस रास्ते पर अब तो ट्रैफिक ही ठप पड़ गया है। इलाके के साकिनान ने मुतालबा किया है कि पुल के कामों के पास मुतबादिल रास्ता दिया जाए और उनकी मुश्किलात दूर की जाएं। शहर कांग्रेस कमेटी की जानिब से डॉक्टर अंबेडकर नगर इलाके में मेगा मेडिकल चेकअप कैंप मुनक़िद किया गया, जहां सैकड़ों ज़रूरतमंद मरीजों का तिब्बी मुआयना किया गया और उनमें दवाएं मुफ्त तक़सीम की गईं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के क़याम को 138 साल का अरसा बीत गया है। इस ज़मन में शहर कांग्रेस की जानिब से 115 वार्डों में ये मेडिकल चेकअप कैंप मुनक़िद करके गरीब और ज़रूरतमंद शहरियान को मुफ्त तिब्बी राहत व दवाएं फराहम की जा रही हैं। इसी की एक कड़ी के तहत वार्ड नंबर 4 में मज़कूरा इलाके अम्बेडकर नगर में ये तिब्बी कैंप रखा गया। इस कैंप को शहरियान का भरपूर ताउन हासिल हुआ, जबकि इस 5वें मेगा मेडिकल कैंप में हज़ारों अफराद ने अपने इदराज करवाए और तिब्बी जांच के साथ साथ दवाओं वगैरह के मुफ्त हसूल का भी फायदा उठाया। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान डॉक्टर पवन डोंगरे ने मरीजों की जांच की और उन्हें सेहत से मुताल्लिक मुफीद मशवरे भी दिए। इस मौके पर पार्टी की खवातीन इकाई की सदर कुमारी दीपाली मिसाड़ ने शहरियान की रहनुमाई की और पार्टी से जुड़ने और उसकी मजबूती व इस्तेहकाम के लिए काम करने की दरख्वास्त भी शहरियान से की है और कैंप से ताउन करने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। जबकि इस मौके पर दीगर शुरका में पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर जफर खान, भारती सोनोने, जयप्रकाश नारनौरे, शीला मगरे, प्रशांत शिंदे, रूबीना सैयद, नंदा घोरपड़े समेत कसीर तादाद पार्टी कारकुनान मर्द व खवातीन मौजूद थे। नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन डोंगरे, शहर जिला महिला अध्यक्ष दीपालीताई लालाजी मिसाड़, इनकी तरफ से जो कैंप है, इस कैंप में 115 वार्ड में ये कैंप हो रहा है और आज का हमारा जो मिसारवाड़ी का कैंप है, यहाँ पे 733 नंबर का पेशेंट चल रहा है। अम्बेडकर नगर में हम ये कैंप ले रहे हैं। आज का वार्ड नंबर 9 अम्बेडकर नगर, यहाँ पर 733 अभी तक के हमारा जो आंकड़ा है वो है और उम्मीद है कि और 101 लोग हैं बाहर हमको कवर करने हैं। दीपालीताई की तरफ से ये जो कैंप हो रहा है, लोगों तक पहुंचकर घर घर तक जाकर हम लोग उनको दवाई दे रहे हैं। जो पेशेंट मेडिसिन नहीं ले सकते, हम उनको दवाई दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आणि चांगल्या प्रकारे आपण बघत आहे की हा 5वा कॅम्प आपल्या या शहरामध्ये आहे आणि चांगल्या प्रकारे आपल्याला प्रतिसाद मिळालेला आहे। आतापर्यंत आम्ही जवळपास 600+ या ठिकाणी पेशंट बघितलेले आहे आणि अजून 100 ते 150 पेशंट थांबलेले आहेत आणि डॉक्टर साहेब त्यांची टीम या ठिकाणी त्यांचं चेकअप करत आहे। उस्मानपुरा इलाके में एक कुत्ता इंसानी हैवानियत का शिकार हो गया। एक सरपिरे नौजवान ने कुत्ते को चाकू घोंपकर हलाक कर दिया।
بتایا جاتا ہے کہ مقتول کتا نہایت شرافت سے راستے کے ایک بازو کھڑا ہوا تھا۔ چاقو گھونپ کر کتے کو مار ڈالنے کے فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں۔ یہ واردات گزشتہ دنوں رات 9 بجے کے قریب پیش آئی۔ ناظرین، عام طور پر بھٹکتے و آوارہ کتوں کو ہانک دینے، پتھر مارنے یا ڈنڈے وغیرہ سے ڈرانے کا طریقہ اپنایا جاتا ہے، اور انسانوں کے بیچ رہنے والے یہ کتے کبھی کبھار حملہ آور بھی ہوتے ہیں۔ تاہم راستے کے کنارے کھڑے کسی سنجیدہ کتے کو چاقو گھونپ کر قتل کر دینے کا یہ واقعہ شاید پہلی بار دیکھا اور سنا جا رہا ہے۔ اسی کے سبب پیٹ لورز کی جانب سے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے ناراضگی اور غصے کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے، اور عثمان پورہ کے جانوروں سے محبت کرنے والوں کی جانب سے مذکورہ کتے کے قاتل نوجوان کے خلاف معاملہ درج کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔